اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جفا کشی کی زندگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارلی جاب. عنفوانی شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین یعنی فکس کام نہ تھا. البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض میں چراتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارلی یوتھ میں بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے. اہل مکہ یعنی مکہ والوں کی بھی بکریاں چرائی ہیں اور بنو سعد جو کہ حضرت دائی حلیمہ کا قبیلہ ہے ان کی بھی بکریاں چرائیں. 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم ٹریڈ کے سلسلے میں سیریا کا سفر کیا. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی. یعنی شی واز آلسو اے ٹریڈر. لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی اور کچھ پرسنٹیج پر کچھ فکس پروفٹ کے بیس پر وہ اپنا تجارت کا مال دوسروں کو دیتی تھی اور وہ تجارت کرنے کے بعد وہ جو مال سے جو منافع ہوتا تھا تو وہ ان میں سے کچھ پرسنٹیج ان تاجروں کو دیا کرتی تھی. پورا قبیلہ قریش ہی تاجر تھا. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں. وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گی. یعنی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرسٹ وردینس، ٹروتھفلنس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پتہ چلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے یہ پیشکش کی، یہ آفر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اجرت پر میں اپنا مال تجارت دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے یعنی سیریا چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کرنے لگے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنی شہادات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا غم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا. اس سے پہلے بڑے بڑے سرداران اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا. اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا. اس کے بعد شادی ہو گئی. نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مضر شریک ہوئے. یعنی جب میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے، وہاں سے سیریا سے جب لوٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے بہت ساری اخلاقیات کی باتیں بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے بارے میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواہاں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں۔ اب یہ جو
بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی، تو حضرت خدیجہ نے اپنی جو سہیلی ہے نفیسہ ان کو بیان کی، اور نفیسہ نے یہ پیغام وہاں تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اس کے متعلق مشورہ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ پیغام قبول کر لیا، اور ان سے نکاح ہو گیا، اور مکہ کے بہت سے بڑے بڑے سردار نکاح میں شامل تھے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل ترین خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، حضرت خدیجہ 40 برس کے تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی کیا ہے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں تب تک ان کی زندگی میں کسی اور دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بدن سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام پڑا ہے ابو القاسم، تو ان کے پہلے بیٹے قاسم کے نام سے ہے، ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اولادیں ہیں ان میں جو بیٹے تھے وہ سارے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، اور جو بیٹیاں تھیں ان کو اسلام کا زمانہ نصیب ہوا، اور لیکن تمام کی تمام بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی تھیں، اور سب کو ہجرت کرنا نصیب ہوا تھا، اور حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوا۔